الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ میرے محترم سامعین حضرات، ماتم داران امام مظلوم کربلا اور لائق صد احترام فرش اعضا پہ بیٹھے ہوئے علماء اکرام، علماء ذوی الاحترام اور بزرگان قوم و ملت، خادمین فرش اعضا، میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بچے بچے کو اس حدیث کا ترجمہ بھی معلوم ہے اور متن بھی معلوم ہے، اور پوری دنیا میں یہ حدیث آپ علماء اکرام سے اور خطباء اکرام سے، ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، سماعت کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، میرے بعد بھی مقررین آئیں گے اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور و روشن فرمائیں گے۔ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام سننے کے لیے اور کربلا والوں کا غم برپا کر کے شہزادی عالمیان کی بارگاہ میں آپ آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اور یقیناً شہزادی آپ کو جزائے خیر دیں گی، یقیناً آپ دنیا میں بھی کامیابی کا شرف حاصل کریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی کا شرف حاصل کریں گے۔ بلا تمہید میں گفتگو یہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ جو آج کی مناسبت ہے، یہ 8 محرم الحرام، یہ منسوب ہے حضرت آقا مولا عباس سے۔ مولا عباس کے بارے میں ابھی مجھ سے پہلے جناب عابد صاحب نے بیان کیا، اور میں بس چند معروضات آپ کے اذان عالیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اپنی مجلس رحمت کو تمام کر دوں گا، اور اس کے بعد دوسرے مقررین آپ کی خدمت میں اپنی بات رکھیں گے اور اپنے نورانی بیان سے انشاءاللہ آپ کے قلوب کو منور و روشن فرمائیں گے۔ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بلا تفریق مذہب و ملت، تمام مذاہب میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے، اور اس حدیث کو بیان کیا جاتا ہے کہ نواسۂ رسول کے لیے، نواسے کے لیے یعنی امام مظلوم کربلا کے لیے خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر پوری ملت اسلامیہ، اگر پوری امت رسول اس حدیث پر غور کرے تو انہیں سمجھ میں آئے گا کہ کربلا میں صرف امام مظلوم کربلا کا گلا نہیں کاٹا گیا، بلکہ خود نبی کریم کا بھی گلا کاٹا گیا ہے۔ یعنی یہ جو کربلا قائم ہوئی ہے، یعنی حسین منی وانا من الحسین، کون کہہ رہا ہے؟ وہ نبی کہہ رہا ہے کہ جو طٰہٰ ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے جو یاسین ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے جو مزمل ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے جو مدثر ہے، وہ نبی کہہ رہا ہے کہ جس کی زبان پر، جس کی لبوں پر وما ينطق عن الهوى کا پہرا لگا ہوا ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے کوئی کلام ہی نہیں کرتا۔ نبی کریم نے کبھی نواسے کو اپنے دوست پہ لے کے پہچانوایا، ھذا حسین الفارق ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، تو کبھی ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کہہ کے پہچانوایا ہے کہ بے شک حسین سفینہ نجات ہے، ہدایت کی کشتی ہے۔ کبھی اس طرح سے پہچانوایا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزان ایمان، یہ دشمنی نبی کی تھی کہ جو کربلا قائم ہوئی ہے، یہ دشمنی علی کی تھی جو کربلا قائم ہوئی ہے، یہ دشمنی رسول کی تھی۔ حسین منی، اگر
آپ اس پر غور کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کے میدان میں بوسہ گاہ رسالت نہیں ذبح کیا گیا ہے، بوسہ گاہ رسالت پہ خنجر نہیں چلا ہے، بلکہ خود نبی کے گلے پہ چلا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خون نبی کا ہے وہی خون حسین کا ہے، نبی کا خون حسین کا خون دونوں ایک ہے، نبی کا گوشت حسین کا گوشت دونوں ایک ہے۔ عزیزو پوری کائنات صدقہ کھا رہی ہے رسول کا، پوری کائنات صدقہ کھا رہی ہے حسین کا، پوری کائنات صدقہ کھا رہی ہے پنجتن پاک علیہ السلام کا۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں ہے، یہ زمین اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں بچھائی گئی، یہ آسمان کا طویل شامیانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں لگایا گیا ہے۔ یعنی جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ سب کچھ اہل بیت کے صدقے میں ہے، اہل بیت کے صدقے میں ہے، اور یہی وہ ذاتیں مقدسات ذاتیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ظلم کے خلاف کس طرح سے آواز احتجاج بلند کرنا ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے آقا ابا عبداللہ الحسین سے، ہم نے جینا سیکھا ہے مولا کائنات سے، ہم نے مرنا سیکھا ہے امام مظلوم کربلا سے۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، ہم نے جینا سیکھا ہے مولا کائنات سے، ہم نے مرنا سیکھا ہے امام مظلوم کربلا سے، کہ ظلم کے خلاف آواز احتجاج بلند ہونی چاہیے، ظلم کے خلاف جھکنا نہیں چاہیے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جو جس کے دل میں کربلا ہے، جس نے کربلا کو سمجھا ہے، وہ آج بھی حسین کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے، آج بھی حسین کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسرے کلمہ کو خاموش تھے، حسین والا بول رہا تھا۔ سلامت رہے آپ حضرات، آپ دیکھیں کہ دوسرے لوگ خاموش تھے، اگر کوئی بول رہا تھا تو بس حسین والا بول رہا تھا، جس کے دل میں کربلا ہے وہ بول رہا تھا۔ یہ کربلا تقسیم کر رہا ہے، یہ کربلا بانٹ رہا ہے، یہ کربلا کے راستے کو قائم کر رہا ہے، کہ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ ظلم سے ڈرنا نہیں چاہیے، کربلا ہمیں بتاتی ہے ظالم سے خوف نہیں کھانا چاہیے، کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تم حق کے راہ میں ہو، حق کی راہ میں ہو، تو تمہیں پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ موت تمہارے اوپر آئے یا موت کے اوپر تم جاؤ۔ ہماری کرسگاہ حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا شجاعتوں کا راستہ، کربلا کربلا۔ مولا امام حسین کے راستے پر جو ہے تاریخ گواہ ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی ظالم کے سامنے نہیں جھکا ہے، اس نے اپنا سر کبھی بھی نہیں جھکایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جوانوں کے آئیڈیل جو ہیں وہ ایران کے مرجع تقلید سید علی خامنائی ہیں۔ جوانوں کے آئیڈیل آج کے دور میں اگر کوئی ہے تو یہ آگے آپ دیکھیں آیت اللہ سیستانی ہے، آیت اللہ خامنائی ہیں۔ یہ اس لیے کربلا کو قائم کر رہے ہیں تاکہ زمانہ حقیقی اسلام کو پہچانے کہ حقیقی اسلام کسے کہتے ہیں۔ یہ کربلا کو قائم کر رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج دشمن ان کی تصویریں دیکھ کے ڈر جاتا ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ دشمن ان کی تصویریں دیکھ کے ڈر رہا ہے۔ دشمن طاقتیں ان کی تصویریں دیکھ کے ڈر رہی ہیں، تصویریں دیکھ کے ڈر اس لیے رہے ہیں تو اس میں آیت اللہ خامنائی کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ اس سے آیت اللہ خامنائی کا روب و دبدبہ ظاہر ہو رہا ہے، تاکہ دنیا دیکھے کہ جب غلام کا یہ روب ہے تو
علی 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 چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کی قول و فعل کی اتباع کرتے ہیں۔ عزیزان ایمان، مولا کائنات نے اپنے بیٹے حسن اور حسین سے وصیت نامے میں یہی تو کہا تھا کہ میرے لال ہمیشہ مظلوم کے مددگار رہنا اور ظالم کے خلاف رہنا، ظالم کے خلاف رہنا۔ تو جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہے یا امت رسول ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس قول کی اتباع کرے، اس پر عمل کرے، اس راستے پر چلے۔ تو ہمیں رہبر کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا کہ جو مظلوم کی حمایت میں بولے، ظالم کے خلاف لب کھولے۔ عزیزان ایمان، یہ کربلا والے ہیں، یہ مر بھی جاتے ہیں تو ان کا نام باقی رہتا ہے، یہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اسی لیے حالیہ بیان میں رہبر نے کہا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جذبہ شہادت لے کے پیدا ہوتے ہیں، ہم جذبہ شہادت لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ عزیزان ایمان، ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جس نے مولا عباس کے پرچم کو بلند کیا، اللہ نے اس کے ذکر کو باقی رکھا، اللہ نے اسے عزتیں عطا کی، اللہ نے اسے حکومتیں عطا کی، اللہ نے اسے اقتدار عطا کیا، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبتیں پیدا کی۔ جس نے مولا عباس کے پرچم کو بلند کیا، ہم نے دیکھا کہ لبنان سے ایک سید اٹھا تھا کہ سید حسن نصر اللہ، جس کا شیوا یہ تھا کہ کوئی بھی بیان دینے سے پہلے وہ مولا آقا عباس کے پرچم کو سلام کیا کرتے تھے۔ مولا عباس کا عزادار تھا، مولا حسین کا عزادار تھا، اس کے اندر اتنی جرأت و حوصلہ تھا کہ جب ایک مرتبہ جنگ ہوئی تو سید نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا بھر کے مسلمان میری آ کے مدد کرے، ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ دنیا بھر کے دہشت گرد ایک جگہ جمع ہو جائیں، اگر جنگ خیبر نہ یاد دلا دوں تو علی کا بیٹا نہ کہنا۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ جذبہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت پہ چل کے آیا، یہ جذبہ کربلا کو بسانے سے آیا۔ یہ کربلا جس کے دل میں ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی کسی ظالم کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ ہم پرچم حضرت عباس بلند کر کے بتاتے ہیں کہ کون وفادار رسول ہے اور کون غدار رسول ہے۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ کون وفادار رسول ہے اور کون غدار رسول ہے؟ عزیزان ایمان، ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب ہم عزاداری سید الشہداء کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دین کا غدار کون ہے اور دیش کا غدار کون ہے۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ ملک کا غدار کون ہے تو آپ پہلے دیکھو کہ وہ اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کی تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، آپ کو اگر معلوم کرنا ہے کہ ملک کا غدار کون ہے، ہندوستان کا غدار کون ہے، تو آپ دیکھیں اگر آزاد بھارت میں، اگر آزاد ہندوستان میں کوئی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے پرچم کا احترام کرے۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، میں اپنی مرضی سے کلام نہیں کر رہا ہوں بلکہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن سے محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے، وطن سے محبت
محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کون وطن کا وفادار ہے تو آپ دیکھیں کہ کوئی انسان اگر اپنے ملک میں رہ رہا ہے تو وہ اپنے پرچم کا احترام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر احترام کر رہا ہے تو وہ اپنے ملک کا وفادار ہے، اگر احترام کر رہا ہے تو اپنے ملک کا وفادار ہے۔ اب اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ کون دین کا غدار ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آئیں اور دیکھیں دائرہ اسلام میں رہ کر جو پرچم حضرت عباس کا احترام کرے سمجھ لو دین کا وفادار ہے، جو احترام نہ کرے سمجھ لو دین کا غدار۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ امام مظلوم کربلا ہے کہ جنہوں نے ہمیں حوصلہ دیا ہے، جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی گزاری کیسے جاتی ہے، زندگی جی کیسے جاتی ہے۔ ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز احتجاج بلند ہونا چاہیے، ظلم کے خلاف ہمیشہ احتجاج درج کراتے رہنا چاہیے۔ یہ مجلسیں جو 1400 سالوں سے ہم کر رہے ہیں، یہ مجلسیں صرف مجلس نہیں ہے، صرف آہوزاری اور گریہ وزاری کا نام مجلس نہیں ہے، صرف بیٹھنے کا نام مجلس نہیں ہے، بلکہ یہاں جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ ایک احتجاج ہے کہ جو ہم درج کرا رہے ہیں اور دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اولاد رسول کے ساتھ ہیں، ہم نبی کی اطرت کے ساتھ ہیں، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں۔ عزیزو، حسین کسی ایک مسلک کے لیے نہیں آئے ہیں۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ نبی نے حسین کی عظمت میں صرف شیعوں کے لیے نہیں فرمایا بلکہ پوری کائنات کے لیے کہا ہے، یہ نبی کا جز ہے، نبی کا جزو رسالت ہے۔ حسین کے جس کی اتباع ہم کر رہے ہیں، جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جس کی سیرت پہ ہم عمل کر رہے ہیں، عزیزو حسین کسی ایک کے لیے راہبر نہیں بن کے آئے ہیں بلکہ کائنات کے لیے راہبر بن کے آئے ہیں، کائنات کے لیے ایک کردار لے کے آئے ہیں، ایک کردار پیش کیا ہے۔ امام مظلوم کربلا میں آج آپ دیکھیں تو دوسرے مذاہب کے لوگ بھی امام حسین کو فالو کر رہے ہیں، امام حسین کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ سے ملا ہوا علاقہ ہے پنجاب کا، گرو نانک ہے، گرو نانک کے جو سرداروں کے راہبر ہیں، لیڈر ہیں، رہنما ہیں، وہ اپنے بچوں کو روزے عاشورہ درس دے رہے تھے، درس دے رہے تھے کہ درس دیتے دیتے کیا دیکھا کہ امام حسین کا تعزیہ کاندھوں پہ لیے ہوئے عزادار جا رہے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور حسین کا احترام کیا، مولا حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور اپنے تمام شاگردوں سے کہا کہ تم بھی جاؤ اور آقا حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرو اور ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، ان کا احترام کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ گرو نانک کہہ رہے ہیں کہ جا کے حسین کا احترام کرو۔ تمام شاگردوں نے احترام کیا، ایک شاگرد ہے کہ جو نہیں گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تو گرو نانک کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں نہیں گئے؟ کہا اس لیے کہ حسین تو مسلمانوں کا رہبر ہے، حسین مسلمانوں کا لیڈر ہے، حسین مسلمانوں کا امام ہے، ہمارا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ گرو نانک نے کہا کہ نہیں، میں تمہارا گرو کہہ رہا ہوں جاؤ۔ کہا نہیں، میں تو آپ کے قول و فعل کی اتباع، آپ کے دین کی اتباع کرتا ہوں، میرا مذہب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی دوسرے دھرم گرو کے پاس جاؤں آپ کے ہوتے ہوئے۔ تو گرو نانک کہتے ہیں اچھا میری بات مانے گا؟ کہا ہاں آپ کی بات مانوں گا، آپ جو بھی کہیں گے اس پر عمل کروں گا۔ تو گرو نانک کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، جا کے اپنی بہن سے شادی کر لے۔ بھائی توجہ عزیزہ نہیں بات، جا کے اپنی بہن سے شادی کر لے۔ ایک مرتبہ شاگرد ہے، اس کی پیشانی پر جلالت نمودار ہوئی، غصہ آیا اور کہنے لگا آپ اگر میرے گرو نہ ہوتے تو میں آپ کی شان میں گستاخی کرتا۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھائی اپنی بہن سے شادی کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھائی اپنی بہن سے شادی کرے؟ گرو نانک مسکرائے اور مسکرا کے جواب دیا، کیا کہہ رہا ہے پھر کہو؟ کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھائی اپنی بہن سے شادی کرے؟ میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا
امیر گوارا نہیں کرے گا کہ وہ اپنی بہن سے شادی کرے. گرو نانک نے مسکرا کے جواب دیا, او پاگل, اسی ضمیر کا نام تو حسین ہے, اسی ضمیر کا نام. تم کس کس کو مرواؤ گے؟ یعنی امام حسین نے ضمیر انسانیت کو بیدار کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہر مذہب کا رہنما, ہر مذہب کا لیڈر اگر کامیاب ہے تو وہ حسین کے راستے پر چل کر کامیاب ہے. عزیزان ایمان, حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی کس طرح سے گزاری جاتی ہے. حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ شریعت محمدی میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. مولا آقا حسین نے بتایا ہے کہ انسان کو کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے کہ اگر سامنے آپ کے باطل طاقت آ جائے اور تم اگر حق کے راستے پر ہو تو تمہیں موت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس تمام ہو گئی بات. جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا, چونکہ میرے بعد بھی علماء کرام ہے کہ جو بیان دیں گے. عزیزان ایمان, آج کی جو تاریخ ہے جس کی مناسبت سے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے تاکہ زہرا کی بارگاہ میں, بی بی کی بارگاہ میں ان کے لال کا پرسہ پیش کریں. مولا عباس کا ذکر کر رہے ہیں اور آج کی جو تاریخ کی مناسبت ہے وہ بھی آقا مولا عباس سے نسبت رکھتی ہے. 8 محرم الحرام ہے. عزیزان ایمان, بس مختصر سے وقت میں میں ذکر مصائب تمام کروں گا, مجلس رحمت کو تمام کروں گا. ایک عالم دین ہے, عالم دین کہ جو مولا عباس کے مصائب بیان کر رہے تھے. مولا عباس کے حرم میں, عراق میں, کربلا معلیٰ میں مولا عباس کا مصائب پڑھ رہے تھے. ایک عالم دین مصائب پڑھتے پڑھتے انہوں نے ایک بارگی کہا کہ آقا عباس کے سر پہ گرز لگا. آقا عباس کے سر پہ ایک ملعون نے گرز مارا جس سے آقا عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہ سکے اور مقتل کی زمین پہ آ گئے. عزیزو, جب مجلس تمام ہو گئی نا تو ایک شخص آیا, ایک شخص اٹھا اور آنے کے بعد کہتا ہے, ہمیں کیسی کیسی روایتیں پڑھتے ہو. ارے کون ہے کہ جو آقا عباس کو گرز لگائے؟ کون ہے کہ جو آقا عباس کے سر پہ حملہ کرے؟ میرے مولا عباس کا تو قد اتنا بلند تھا, اتنا دراز تھا کہ جب وہ گھوڑے کی زین پہ بیٹھے ہوتے تو ان کا پیر زمین پہ خط کھینچتا تھا. ارے یہ تم کیسی روایتیں پڑھتے ہو؟ عالم دین تھے اور وہ خاموش رہے. مولا کی زری کی طرف دیکھ کے کہا, مولا میں نے آپ کی مصیبتوں کو پڑھا تھا, کیا اس لیے پڑھا تھا کہ مجھے ٹوکا جائے؟ کیا اس لیے پڑھا تھا کہ مجھے ذلیل کیا جائے؟ عزیزو, مولا سے شکوا کر کے یہ عالم دین اپنے گھر گئے, لیکن جس نے ٹوکا تھا نا, جب وہ رات میں بستر استراحت میں پہنچا ہے, عالم خواب میں کیا دیکھا ہے کہ مولا عباس آئے ہیں. ارے شان قلم ہے, خون شانوں سے ٹپک رہا ہے. جزاک اللہ عزیزان ایمان, خون شانوں سے مولا عباس کے ٹپک رہا ہے. اس نے دیکھا کہ میرا مولا ہے, چاہتا ہے کہ مولا کی قدم بوسی کرے. مولا نے کہا, ارے ہمارے ذاکر کو ٹوکتا ہے, ہماری مصیبتوں سے انکار کرتا ہے, ہماری مصیبتوں کو جھٹلاتا ہے. بس کیا تھا عزیزان ایمان, اس نے دستے ادب جوڑا, کہا مولا ارے میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ آپ کا قد بنی ہاشم میں سب سے دراز تھا. جب آپ گھوڑے کی زین پر بیٹھتے تو آپ کا پیر زمین پہ خط کھینچتا. اور مولا آپ کو تو آپ کے بابا علی نے آداب حرب سکھائے ہیں. ارے آپ تو 2 انگلیوں سے ارے گرز کو روک لیا کرتے تھے. اے مولا, ارے کس ملعون نے آپ کے سر پہ گرز مارا؟ اس لیے مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کے سر پہ گرز لگا ہوگا. عزیزان ایمان, ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں, کیا میری مصیبتیں سننا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے, ہاں مولا اپنی مصیبتیں بیان کرے. ارے مولا عباس اپنی زبانی اپنی مصیبت بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں, ارے بچے صدائے التش بلند کر رہے تھے, مجھ سے صدائے التش سنی نہ گئی. ارے سوکھا سا مشکیزہ لے کے میں دریا میں اترا, میں نے مشکیزہ بھرا, میری
میری کوشش تھی کہ پانی خیام حسینی میں پہنچ جائے کہ میرے داہنے بازو پر حملہ ہوا، میرا داہنا بازو قلم ہوا، میرے بائیں بازو پہ حملہ ہوا، میرا بایاں بازو قلم ہوا۔ ارے ایک ملعون نے مشق سکینہ پہ تیر لگایا، مشق سکینہ چھڑی، ارے سارا پانی بہ گیا، تیر میرے کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزان ایمان، مولا کہتے ہیں میرے دونوں شانے قلم ہو چکے تھے، میرے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے۔ عزیزان ایمان، مولا کہتے ہیں ایک بات بتا، اگر تیری آنکھ میں کچھ چلا جائے تو تو کیا کرے گا؟ تو وہ کہتا ہے مولا ہماری آنکھ میں اگر کچھ تنکا وغیرہ چلا جاتا ہے تو ہم اپنے ہاتھوں سے اس تنکے کو نکال لیتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ارے تو میرے لیے کیا کہتا ہے؟ ارے جیسے ہی مشق سکینہ چھڑی، ناگہاں ایک تیر آیا، میری آنکھوں میں پیوست ہو گیا، میرے بازو پہلے ہی قلم ہو چکے تھے، تو بتا میں کیا کرتا؟ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے میں سید الشہداء کے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مولا پھر کیا ہوا؟ آپ نے وہ تیر کیسے نکالا؟ آپ کے بازو قلم ہو چکے تھے۔ عزیزو ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ جب تیر میری آنکھوں میں لگا، تیر آنکھوں میں پیوست ہوا تو بہت زیادہ اذیت تھی، میں چاہ رہا تھا کہ تیر کو نکالوں لیکن میرے شانے قلم ہو چکے تھے، میرے بازو قلم ہو چکے تھے۔ بس کیا تھا، میں نے اپنے دونوں گھٹنوں کو بلند کیا اور چاہا کہ دونوں گھٹنوں کی مدد سے تیر کو، سر کو جھکا کے نکال لوں۔ میں نے جیسے ہی سر کو خم کیا اور تیر کو دونوں گھٹنوں سے پکڑا اور چاہتا ہوں کہ سر کو بلند کروں، ارے میرا اٹھتا ہوا سر تھا کہ اسی اثنا میں ایک ملعون نے میرے سر پہ ایسا گرز مارا کہ جس سے میرا سر پارا پارا ہو گیا۔ ارے میں بغیر ہاتھوں کے گھوڑے کی زین سے زمین میں آیا، میں نے آواز دی اے آقا ادرکنی، اے آقا ادرکنی، انا للہ